بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راشد یعقوب خان شہید چوک میرپور سے حاضر ہے۔ آج بات کریں گے مقبوضہ وادی کی کہ مقبوضہ وادی میں جس طریقے سے ظلم جبر اور وہاں محکومی ہے، وہاں بربریت ہے، وہاں کے حالات کے حوالے سے بات کریں گے میرپور کے شہریوں سے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ میم، آپ کیا کہتی ہیں مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے، بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، کیا کہنا ہے آپ؟ شروع سے ہی مقبوضہ کشمیر کے حالات کوئی فیوریبل اسپیشلی مسلمز کے لیے نہیں رہے۔ پہلے سے ہی حالات جو ہے اس طرح سے چل رہے ہیں کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان پہ مختلف طرح کی پابندیاں موجود تھیں، لیکن جو 35A کو ختم کر کے جو ان کی اسپیشل آئیڈینٹی ختم کر دی گئی ہے، تو یہ سب سے بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے ہیں، بہت زیادہ جو ہے لوگ سفر کر رہے ہیں وہاں پہ، اور ایون اپنی بیسک نیڈز کے لیے بھی وہ مشکل ہو گیا ان کے لیے، بلکہ جینا مشکل ہو گیا، یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا وہاں کے لوگوں کے لیے۔ تو UN کی جو ریزولوشن تھی اس کے اکارڈنگلی اس پہ استصواب رائے کا حق تھا لوگوں کے پاس، وہاں کے جو رہنے والے تھے۔ تو بیسیکلی یہ جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں یا جو بھی وہاں پہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، قتل و خون کی غارت گری جاری ہے، تو اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو لا تھا وہاں کا، جو ایک اسپیشل آئیڈینٹی دیتا ہے وہاں کے لوگوں کو، اور ایون جیسے AJK میں بھی ہمارے پاس ایک اسٹیٹ سبجیکٹ کا لا ہے جو امپلیمنٹڈ ہے، تو ہمارے AJK میں بھی جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہے وہ ایون سروس بھی یہاں نہیں کر سکتا۔ تو بہت ساری ریسٹرکشن ہیں، اور یہ بیسیکلی انہی رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے ہیں یہ لاز جتنے بھی۔ لیکن انٹرنیشنل لا کیا کہتا ہے؟ آپ کیا کہتی ہیں کہ جس طریقے سے وہاں قانون کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، انٹرنیشنل قانون کی؟ جی، UN ریزولوشن کے اکارڈنگلی استصواب رائے ہونا تھا، اور اس کے لیے اس کی چیز اسی کے اسٹیٹس کو چینج کیا جا رہا ہے۔ بیسیکلی اب کوئی بھی کشمیر میں جا کے رہ سکتا ہے، اور وہاں ظاہر ہے کہ آپ کی پاپولیشن کی اسٹرینتھ چینج ہو رہی ہے، تو اگر UN ریزولوشن کے اکارڈنگلی استصواب رائے ہونی چاہیے اور فوراً ہونی چاہیے، اس میں موقع نہیں ملنا چاہیے کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اسی مقصد کے لیے ہو رہا ہے کہ وہاں کے اندر جو ہے جو وہاں کے ریئل لوگ ہیں، اسٹیٹ سبجیکٹ ہیں جو وہاں کے، ان کی رائے کو، اوپینین کو تاکہ اپہیلڈ کیا جا سکے۔ صحیح ہے، لیکن آبادی کے تناسب کی جس طرح آپ بات کر رہی ہیں کہ آبادی کے تناسب کو بگاڑا جا رہا ہے، جب آپ یہ بگاڑ آئے گا تو پھر آپ نتائج کیا دیکھیں گے؟ نتائج تو ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ جو انجسٹسز ہو رہی ہیں وہ تو ابھی سے سٹارٹ ہو گیا ہے سارا کچھ، تو ظاہر ہے کہ جو استصواب رائے کا پھر مقصد نہیں رہ جاتا اگر پاپولیشن کا تناسب چینج ہو جاتا ہے تو۔ مقبوضہ وادی میں جس طریقے سے لاک ڈاؤن ہے، وہاں کرفیو کی صورتحال ہے، جیل میں تبدیل ہو چکی ہے، سب سے بڑی دنیا کی اگر جیل ہے تو وہ مقبوضہ وادی ہے۔ سب سے پہلے ایک کشمیری ہونے کے ناطے سے میں اپنے مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے بہن بھائی ہیں، میں ان کی جدوجہد کو سلام پیش کرتا ہوں، اور یہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا کہ ہمارے اس پار رہنے والے کشمیری بہن بھائی بھی ایک آزادی کی صبح دیکھیں گے اور وہ اپنے آزاد فضا میں سانس لے سکیں گے۔ جہاں تک بھارت کے مظالم کا تعلق ہے تو وہ دن بدن ہر گزرتے دن کے ساتھ بھارتی مظالم میں جبر و استبداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جب سے یہ مودی رجیم آئی ہے انڈیا میں، تو وہ جس طرح کی انتہا پسندی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت میں بھی بڑھ رہی ہے، اور وہ اسی کا جو ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے کرفیو نافذ کر دیا، مقبوضہ کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا 35A اس کو ختم کر دیا، اور دن بدن وہ جو ہے وہ وہاں پر جو ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں ان پہ جو ہے وہ زندگی تنگ کی جا رہی ہے۔ تو میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور میں عالمی برادری سے بھی یہ التجا کرتا ہوں، یہ التماس کرتا ہوں کہ عالمی برادری جس طرح سے ابھی یوکرین کے مسئلے پہ آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ 139 جو ممالک ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس کے خلاف آواز اٹھائی، تو اسی طرح سے ہمارے کشمیری بہن بھائی جو پچھلے 70 سالوں سے 75 سالوں سے ظلم و جبر کے خلاف، باطل کے خلاف برسر پیکار ہیں، تو میں عالمی برادری سے یہ پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں پہ ہونے والے مظالم کے خلاف بھی آواز اٹھائیں، اور بھارت کو یہ پابند کیا جائے
جائے کہ جو اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کے مطابق وہ کشمیریوں کا ان کو جو حق خود ارادیت ہے، جو ان کا استصواب رائے کا حق ہے، وہ ان کو دیا جائے۔ قراردادوں کے مطابق ہی اس مسئلے کا حل ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے کہ مقبوضہ وادی کے اندر جو ڈاکٹرز ہیں، سکالرز ہیں، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، آپ کے نزدیک ہندوستان ڈاکٹر سے اور سکالر سے خوفزدہ کیوں ہو سکتا ہے؟ جی یہی تو بھارت کی بزدلی ہے۔ دیکھیں آپ، جو برہان وانی شہید ہیں وہ ایک پی ایچ ڈی اسکالر تھے، تو انہوں نے بھی جب اپنے بہن بھائیوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی تو بھارت کو وہ جو ہے وہ برداشت نہ ہو سکا اور انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ تو یہ بھارت کی بزدلی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ وہاں کے جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں، جو یہ آپ نے جیسے کہا کہ ڈاکٹرز ہیں، اسکالرز ہیں، تو یہ کسی بھی ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں، یہ کسی بھی ملک کا کسی بھی جگہ کے یہ انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں۔ تو ان کو جب بھارت جو ہے وہ اپنے ظلم و ستم کا اور جبر کا نشانہ بنا رہا ہے، تو اس کی بزدلی کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ تمام جامعات، سول سوسائٹی اور تمام طبقات کو اس مسئلے کی طرف بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و قانون چودھری فواد حسین کا ٹویٹ سامنے آیا جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ چودھری فواد حسین کا ٹویٹ سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ نئے گورنر پنجاب کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، آئین کے مطابق ڈپٹی اسپیکر قائم مقام گورنر ہوں گے۔ یہ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و قانون چودھری فواد حسین کا ٹویٹ سامنے آیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے، نئے گورنر پنجاب کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، آئین کے مطابق ڈپٹی اسپیکر قائم مقام گورنر ہوں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و قانون چودھری فواد حسین نے ٹویٹ کیا ہے جس کے مطابق ایک بڑی خبر آپ تک پہنچائیں کہ ٹویٹ میں لکھا گیا ہے کہ وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے، نئے گورنر پنجاب کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، آئین کے مطابق ڈپٹی اسپیکر قائم مقام گورنر ہوں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اور قانون چودھری فواد حسین نے ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے، نئے گورنر پنجاب کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، آئین کے مطابق ڈپٹی اسپیکر قائم مقام گورنر ہوں گے۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ یو این او کی قرارداد کے مطابق ریزالو کیا جائے۔ لیکن جو خطے کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو آپ خطے کا امن کیسے دیکھ رہے ہیں، اور پھر عالمی دنیا کا جو مائنڈ سیٹ ہے، عالمی دنیا کو توجہ نہیں دینی چاہیے اس پہ؟ عالمی دنیا کو اس کے اوپر بہت توجہ دینی چاہیے، کیونکہ پاکستان اور ہندوستان دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں، اور اگر ان کے درمیان کوئی جنگ چھڑ جاتی ہے اور اس میں شدت آتی ہے تو اس سے عالمی امن بھی بہت متاثر ہوگا۔ ابھی یہ جو یوکرین اور روس کی جنگ ہوئی ہے، اس کی وجہ سے عالمی معیشت کو لاتعداد نقصانات پہنچے ہیں۔ دنیا کا کوئی خطہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس جنگ کے اثرات کی وجہ سے اثر انداز نہ ہوا ہو۔ تو اگر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان یہ مسئلہ رہتا ہے اور اس میں کسی قسم کی شدت آتی ہے تو اس سے پوری عالمی معیشت کو اور عالمی امن کو نقصان پہنچے گا۔ لیکن مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان انویسٹرز کو دعوت دے رہا ہے کہ آئیں یا انویسٹ کریں، آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اتنا اساس ایشو ہے یہ، اور ایسے میں انویسٹرز کی کیا وہاں سیفٹی ہے؟ نہیں، انویسٹرز کی تو میرا نہیں خیال کہ ادھر کسی قسم کی سیفٹی ہوگی، کیونکہ جب تک کشمیر کے عوام جو ہے وہ ایک
امن کی حالت میں نہیں ہوں گے ادھر خوشحالی نہیں آ سکتی، اور اسی وجہ سے وہاں پر کسی قسم کی انویسٹمنٹ میرے خیال میں کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اس میں حصہ ہی نہیں لیں گے، کسی قسم کی دلچسپی ہی نہیں ظاہر کریں گے۔ ان کا جو کور ایشو ہے کہ ان کو حق خود ارادیت دیا جائے اور ان کے فیصلے کے مطابق ہندوستان یا پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ تو جب تک وہ نہیں دیں گے تو کسی قسم کی انویسٹمنٹ میرا نہیں خیال کہ ہندوستان کامیاب ہوگا وہاں پر کرنے میں۔ کافی عرصے سے یہ جو ہے چیزیں چل رہی ہیں جو کہ این جی اوز اور جو ہیومن رائٹس کمیشنز ہیں اور ڈاکومنٹریز ہیں، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان نسل کشی کی جا رہی ہے مسلمانوں کی، ہماری خواتین کا ریپ کیا جا رہا ہے، ہمارے بزرگوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ہمارے جو کشمیری رہنما ہیں ان کو کافی وائلیٹ کیا جا رہا ہے، فزیکلی ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، جس کی ہم ہمیشہ سے ہی مطلب کہ اس کو پسند نہیں کرتے، مذمت کرتے ہیں، ہر فورم پہ بولتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، ہمارے نوجوان بھی ہمارے بزرگ بھی ہمارے، کیونکہ ہم کشمیری قوم ہیں اور ہمارا درد ہے، ہمارا خون ہے، اور سب سے بڑھ کے کہ مسلمان ہیں، اور لیکن سب سے بڑا جو اس وقت ایک ہارٹ برننگ ایشو ہے اس میں یہی ہے کہ جہاں پہ بھی پرابلمز میں ہیں وہ مسلمان ہی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو فلسطین کو دیکھا جائے، جہاں پہ بھی کسی جگہ پہ بھی دیکھا جائے تو مسلمان ہی ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ، تو وہی حال ہے۔ لیکن ہم یہی کہیں گے، ہماری دعا ہے، کیونکہ جیسا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، تو ہم کبھی بھی اپنی شہرگ سے ہٹ کے تو ہم زندہ ہم بھی نہیں رہ سکتے، لیکن ہماری دعاؤں میں، ہماری ماؤں کی دعاؤں میں، ہماری بہنوں کی دعاؤں میں، بیٹیوں کی دعاؤں میں ہمیں اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعا ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ جو پاکستان کی شہرگ ہے یہ ضرور ہم سے آ کے ملے گی۔ مقبوضہ وادی اس وقت جیل میں تبدیل ہو چکی ہے، اور جو وہاں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، عالمی برادری کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ بے حسی نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ دیکھیں، کشمیر صرف ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا نام نہیں ہے۔ یہاں پہ بسنے والے لوگ دیکھیں 70 سال ہو گئے اپنی کسی بھی ترقی کے کوئی بھی منازل اس لیے نہیں طے کر سکے کہ یہ آج تک دو قوموں کا ایک مسئلہ بنا رہا، جس کی وجہ سے وہاں پہ کبھی کرفیو کی سچویشن ہوتی ہے، اور آپ ریسنٹلی دیکھ لیں کہ عالمی برادری بہت سارے مسائل میں فوری طور پہ رسپونڈ کرتی ہے، لیکن وہاں پہ جو بیسک ان کے حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے اس میں بالکل خاموش ہے۔ تو یہ کشمیریوں کے ساتھ ایک ناانصافی بھی ہے، اور اس کا سب سے بڑا امپیکٹ دیکھیں کہ ایشیا میں اس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی جب تک کشمیر کا ڈسپیوٹ حل نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک لوکل لیول کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ بھی ہے، اور سب سے بڑھ کے کہ جو دو اس کے پیچھے طاقتیں ہیں، ایک طرف پاکستان اور انڈیا، دونوں اٹامک پاورز ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ اس ڈسپیوٹ کی سینسٹیوٹی بڑھتی جائے اور اللہ نہ کرے کسی وقت پوری دنیا کو اس سے خطرہ لاحق ہو۔ تو عالمی برادری کو چاہیے کہ یہ کشمیریوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا فوری طور پہ اس کا ازالہ کیا جائے اور ان کے بنیادی حق جو ہے وہ پرووائڈ کیے جائے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن جو اساسیت کی آپ نے بات کی کہ مقبوضہ وادی میں جس طریقے سے صورتحال شروع ہے ہندوستانی فوج کی طرف سے، اس خطے میں بسنے والے باقی ممالک کو اس اساسیت کو سمجھ کر آگے نہیں بڑھنا چاہیے اور دنیا پہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے؟ دیکھیں، میں آپ کی اس بات سے اس لیے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ ذرا دنیا کے پیرامیٹرز چیک کریں کہ وہی قوم ترقی کر سکتی ہے جنہوں نے اپنے بارڈرز ڈائیلاگ کر کے سیو کر لیے ہیں۔ تو یہ وقت آن پہنچا ہے کہ اس خطے کی ترقی کے لیے بھی ہمیں ایسے سٹیپس لینے چاہیے، اس کو پرامن طریقے سے حل کرنا چاہیے، اور یہ اسی وقت ہی پاسبل ہے جب بڑی طاقتیں درمیان میں ثالثی کے طور پہ اتریں، اور جو کشمیریوں کا ہے ان کا بنیادی رائٹ ان کو دیا جائے۔ کیوں؟ اگر ابھی ایسا نہ کیا گیا تو یہ غربت اور یہ جو آہستہ آہستہ مظالم ہے یہ مزید بڑھتے جائیں گے۔ اس سے
से एक खिता दुनिया से बहुत पीछे रह जाएगा, और सबसे बढ़ के वहाँ पे फिर जब बहुत पीछे रह जाएगा तो उसके मसाइल भी दुनिया से एक अजीब तरह के हो जाएंगे। तो इस सिलसिले में आलमी बरादरी बजाय इसके कि फ्यूचर में इसको हेल्प आउट करे, इसको अपने पाँव पे खड़ा होने का मौका देने के लिए इसको इसका हक़ खुद इरादियत देना बहुत ज़रूरी हो चुका है। और वहाँ जो खून की होली खेली जा रही है वो बहुत ख़तरनाक इसलिए भी है कि उनके बच्चे, उनकी नस्लें कैसे आगे परवान चढ़ेंगी जिनको बुनियादी हक़ ही नहीं मिल रहा। तो इसलिए आलमी बरादरी को चाहिए कि पर्टिकुलरली इसको, अब बहुत टाइम गुजर चुका, इसको बाकायदा कौम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक बिल्कुल कश्मीरियों का हक़ दिलवाएं। कश्मीर की जो सिचुएशन है, लॉकडाउन है, और जो 5 अगस्त का जो स्टेप जो इंडिया ने लिया है, उसके बाद जो पहले के जो हालात है उससे मज़ीद ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। जैसे कि आपने फरमाया कि लॉकडाउन तो अक्सर होते रहते हैं कि उस आड़ में कश्मीरियों की मईशत को तबाह करना, कश्मीरियों को तकलीफ़ और जो ना जुल्म और बर्बरियत में इजाफा करना, वो तो उनके हरबे होते रहे हैं। बिल्कुल ये, लेकिन आप के रिश्तेदार वहाँ बसते हैं, कोई राब्ता होता है? वो रिश्तेदार तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सारे उधर ही है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। लेकिन अब ये है कि वो भी अब खौफज़दा होते हैं कि हमारे जो व्हाट्सएप है, जो भी हम कॉल करते हैं उसको ट्रेस किया जाता है। तो बेशक हमने तो उनकी खैरियत ही पूछनी है, उनकी मतलब फैमिली के हवाले से बात ही करनी होती है, लेकिन उसको भी उनको पाबंद करते हैं, उनकी सख्तियाँ करते हैं कि कॉल क्यों आती है। तो यहाँ तक सिचुएशन है कि बात भी नहीं कर सकते, इतना ये जुल्म की इंतहा है। बताया क्या जाता है कि अब हालात क्या हैं? हालात ऐसा है कि हिंदुस्तान ने ऐसे जाल बिछाए हैं, हर गली, हर कोचे, हर मोहल्ले में, हर घर में उन्होंने अपने एजेंट बिछाए कि अब तहरीक को इस तरह क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं वो कि ये जो ना ये तहरीक, ये जो आज़ादी का जो हमारा मिशन है, ख्वाब है, ये किसी तरह इसको जो ना कोई इसमें कोई ऐसा मोड़ आ जाए कि कश्मीरी इस तहरीक को, आज़ादी को भूल जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कमिटमेंट है, कश्मीरी जहाँ पर है दुनिया के जिस कोने में, हमारी इंशाल्लाह कमिटमेंट है कश्मीर की आज़ादी, ये हमारा मुकद्दर है, हमारा ख्वाब है। ये उस पार भी और इस पार जहाँ पर भी कश्मीरी है, तो इस कमिटमेंट को हमने इंशाल्लाह पूरा करना है, चाहे हिंदुस्तान कितने भी हरबे आजमाए, तो उसके इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उसके हरबे फैले होने हैं। बिल्कुल ये, लेकिन मकबूजा वादी में जिस तरीके से आबादी के तनासब को बिगाड़ा जा रहा है, इन्वेस्टर्स को लाया जा रहा है, आप ये समझते हैं कि हिंदुस्तान की ये चाल कामयाब हो सकती है? इंशाल्लाह ऐसा तो नहीं हो सकता। देखें राशिद साहब, जब किसी के घर में कोई मातम होता है, भाई मर जाता है, असमतें लुटी जाती है, वो तो एक बहुत बड़ा ज़ख्म होता है। उस ज़ख्म को भूलना ये हिंदुस्तान की भूल है। वो इन्वेस्टर्स को ला के या 5 अगस्त का हरबा करके कश्मीरियों को अक़लियत में तब्दील करके, ये उसकी गलत फहमी है। तो इस गलत फहमी में वो करता जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह हमारा जो मिशन है वो इंशाल्लाह जारी रहेगा। जिस घर में लाश उठी है, मातम है, वो लाश, वो मातम, वो ज़ख्म, वो तकलीफ वो कश्मीरी नहीं भूलेगा। कश्मीरी का एक मकसद है, वो इंशाल्लाह उस मकसद तक पहुँचने की भरपूर कोशिश करेगा और इंशाल्लाह उस मकसद को हासिल करेगा। अच्छा, बिल्कुल बताया ये जा रहा है कि माशी लिहाज से भी मकबूजा वादी में ऐसी पाबंदियाँ और फसलें तबाह की जा रही हैं हिंदुस्तानी फ़ौज की तरफ से। आप ये समझते हैं कि हिंदुस्तानी फ़ौज बर्बरियत पे उतर आई है और माशी लिहाज से कत्लेआम भी जारी है? राशिद भाई, वो मैं पहले भी ये अर्ज़ कर रहा था कि हमारे दरअसल सेब फ्रूट के हवाले से बहुत ज़्यादा एक नाम है मकबूजा कश्मीर का। आपने देखा होगा, शायद सोशल मीडिया पर भी वो आया, किस तरह वो आरियों से उन दरख्तों को, फलदार दरख्त को फल उगे हुए हैं, फसलें तैयार हैं, उनको किस तरह काटा जाता है। तो वो हर तरह का जो हरबा जो इंडिया में है, जो हिंदुस्तान मोदी हुकूमत जो हर तरह का वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। मकबूजा वादी में जिस तरीके से बर्बरियत है, वहाँ कत्लेआम है, आलमी मीडिया की खामोशी आप क्या समझते हैं? सरदार साहब देखें, ये तो एक बात रोज़ रोशन की तरह यहाँ हो चुकी है कि आलमी मीडिया जो है वो एक मखसूस एजेंडे के तहत जो है वो काम करता है। अब देखें मसलन कई दहाइयाँ हो चुकी हैं कि मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर जुल्म व सितम जो है वो ढाया जा रहा है और आलमी मीडिया हमेशा से खामोश रहा है। और रिसेंटली आप देख रहे हैं रशिया और जो यूक्रेन का मामला था, उसमें किस तरीके से जो है वो आलमी मीडिया जो है वो जाग गया है। तो ये जो है वो आलम इस्लाम के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि आलमी मीडिया जो है वो किस तरफ जा रहा है कि मकबूजा कश्मीर में जब जुल्म व सितम होता है तो उसको कुछ और रंग दे दिया जाता है, और जब ये आलमी सतह पे रशिया और यूक्रेन का मामला हुआ तो उसको किसी और तरीके से अपने मकासद के लिए आलमी मीडिया जो है
وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ مسلم امہ کو ایک دفعہ پھر جاگنے کی ضرورت ہے کہ جہاں جہاں پہ مسلمانوں پر ظلم ستم ہو رہا ہے خصوصاً کشمیر میں، تو انہیں جو ہے وہ اپنے ایک میڈیا وار کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے نا اس کاز کو صحیح معنوں میں اجاگر کیا جا سکے۔ عالمی برادری کی اگر ہم دیکھیں تو یہ بے حسی نظر آتی ہے، ان تک مظلوم اور محکوم کشمیریوں کی آواز نہیں پہنچتی۔ کیونکہ میرا تعلق اوورسیز سے ہے، ہم آئے روز وہاں پہ جو ہے نا ڈیمونسٹریشن کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے ملین مارچ کیے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کی قیادت میں، جس طرح وہ پچھلے یعنی کم از کم 40 سال سے کشمیر کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم نے سارے دروازے کھٹکھٹائے، یونائٹڈ نیشن کا، ہاؤس آف لارڈ کا، ہاؤس آف کامن کا، اس کے بعد یعنی یورپین یونین کا، امریکہ کا آف کورس۔ تو بے حسی صرف اس وجہ سے ہے، میرا خیال ہے کہ ایک تو امریکہ کا یہ بڑی جو قوتیں ہیں ان کا کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ انڈیا بہت بڑی عالمی منڈی ہے۔ ہمارے فقدان رہا ہے، ہمارے پرابلم رہی ہے کہ ہمارے آپس میں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، لیکن ایک چیز انشاءاللہ متفقہ طور پہ جتنی پارٹیوں میں ایسا ہے، ہمارے سیاسی کتنے بھی اختلافات کیوں نہ ہوں، کشمیر پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا حالیہ دنوں میں بیرسٹر صاحب نے آل پارٹی کانفرنس بلائی، تو کوئی بھی، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ساری لیڈرشپ کو، کوئی بھی باہر نہیں رہا۔ پھر ہم نے اس دن ریلی نکالی، وہاں پہ صاحب آئے۔ تو یہ ایک میسج ضرور ہے ہمارے ان کشمیری بہن بھائیوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے کہ آپ جس بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس سے انشاءاللہ ہمارے جذبات ٹھنڈے نہیں پڑیں گے۔ ہمارے ان بھائیوں کے لیے ایک میسج ہے کہ جس طرح آپ نے 70 سال سٹرگل کی ہے، جس طرح آپ نے بغیر کسی مدد کے اپنی مدد آپ کے تحت اس تحریک کو چلائے رکھا، پچھلے 3 سال سے وہ ایک قسم کی لاک ڈاؤن میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے گیو اپ نہیں کیا۔ تو یہ تاریخ بتاتی ہے قومیں ایسے انشاءاللہ آزاد ہوتی ہیں۔ جی ناظرین، میرپور کے شہریوں کی گفتگو آپ نے سنی، اور اس خطے کے امن کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ حل کیا جائے، ہندوستان پہ دباؤ بڑھایا جائے، اور اس خطے کے ممالک کا بہت ہی اہم رول بنتا ہے کہ دنیا پہ دباؤ بڑھائیں تاکہ مقبوضہ وادی آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے اور اس خطے کا جو امن ہے وہ بھی تباہ آنے سے بچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو میرپور آزاد کشمیر سے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔